الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 94 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ سورہ الاعراف ہے، پارہ 9 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن بدبختوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہ یوں نابود ہو کر دیے گئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی بستے ہی نہ تھے ان مکانوں میں، یعنی ان کو ایسے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا کہ گویا وہ ان مکانوں میں بستے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، گویا وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، یعنی انہیں خیب و خاسر کر دیا گیا۔ لفظ غنی آیا نا، کأن لم یغنوا فیہا، تو لفظ غنی کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں خلاصہ عبارت یہ ہے کہ غنی کا معنی ہے کسی جگہ مدت دراز تک اقامت گزین ہونا، اور رہائش گاہ کو مغنی کہتے ہیں، اور اس کی جمع مغانی ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کے باعث ان پر عذاب الہی آیا تو وہ ہلاک و برباد ہو کر رہ گئے، اور ان کے شاندار محلات اور کشادہ ویلیوں میں الو بولنے لگے۔ جہاں زندگی اپنے تمام نخروں سمیت میوے خرام تھی، وہاں خاک اڑنے لگی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر آیا کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے، یعنی وہ تو اس خوف کی وجہ سے شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ مفلوق الحار اور کنگال ہو جائیں گے، یعنی اگر انہوں نے شعیب علیہ السلام کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے اور کنگال ہو جائیں گے، اور ان کی معاشی بدحالی کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ سب اندیشے غلط ثابت ہوئے اور نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے دامن میں پناہ لی وہ تو دین و دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ وہ لوگ جو محض نام نہاد اور بے بنیاد اقتصادی زبوں عالی کے خوف سے شریعت اسلامیہ کے واضح احکام میں رد و بدل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اہل مدین کے حالات کا بغور مطالعہ کریں۔ ان پر یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں صرف عقبہ ہی کی یعنی آخرت ہی کی نجات نہیں بلکہ دنیا کی خوشحالی بھی مضمر ہے، اور ان سے سرتابی کرنے والے صرف اپنی قیامت ہی خراب نہیں کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں اپنی اس زندگی کو بھی تمام حقیقی خوشیوں اور راحتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی باتیں ماننے کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہوتا بلکہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بھلی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے ہم امیر ہوئے ہیں، جب سے ہم دین اور دنیا میں اللہ اور اللہ کے نبی کا کہنا مانتے ہیں تو ہمارا تو یہ نقصان ہوا، ہمارا تو یہ نقصان ہوا، ہمارے تو پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات پڑھ کے اپنے آپ کو درست کر لیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تو منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں پیغامات اپنے رب کے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے نصیحت کی تھی تمہیں، فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو اب کیوں کر غم کروں میں کافر قوم کے ہولناک انجام کا، یعنی اب جو تمہاری حالت ہوئی ہے اس کا میں کیوں غم کروں، میں نے تو تمہیں ساری باتیں بتا دی تھی۔ یہ بیان جو متعدد رکوع میں پھیلا ہوا ہے، اس سے مدعا صرف داستان سرائی اور قصہ گوئی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے۔ ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا جن سے عرب کا بچہ واقف تھا، جن کے کھنڈرات ان کے تجارتی
کاروانوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی، غلبہ و اقتدار کی بڑی شہرت تھی، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث ان کی تباہی و بربادی کے دلخراش واقعات سب کو معلوم تھے۔ یہ بتا کر انہیں آگاہ کیا کہ میرا حبیب اور میرا مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء بھی انہیں تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لے آیا ہے، جو پہلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنے زمانے میں ان کی عقلی بیداری کے مطابق انہیں دیں۔ اگر تم نے بھی انکار اور عناد کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے۔ دونوں جہانوں کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا آلہا بالبأساء والضراء، مگر یہ کہ جب نبی جھٹلایا گیا تو ہم نے مبتلا کر دیا وہاں کے باشندوں کو سختی اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑانے لگیں۔ یہاں من نبی کے بعد فکذبوا مضمر ہے، فی ازمار، یعنی فکذبوا پہلے خاص قوموں کے حالات بیان کیے، اب ایک قاعدہ کلیہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے ماتحت سب قوموں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یعنی جب کبھی کسی بستی میں نبی مبعوث کیا گیا اور وہاں کے رہنے والوں نے اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو فوراً ہی انہیں تباہ و برباد نہیں کر دیا جاتا، بلکہ اگر نبی کی تعلیم کی صداقت، اس کی دلکش سیرت اور دوسرے روشن معجزات اس کی قوم کو ان کی ہٹ درمی سے باز نہیں رکھ سکتے تو پھر انہیں طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ غرور کا نشہ اترے، انہیں اپنے اور اپنے احباب کی مادی وسائل کی نارسائی کا یقین ہو جائے اور ان پر ان کی کمزوریاں عیاں ہو جائیں، تاکہ وہ باطل کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر کے حق کے ضلع رحمت پہ آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اللہ نے بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جو پیغامات لے کر آئے ان پیغامات کو من و عن سننے اور سنانے کے بعد ان پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔